جنت میں لے جانے والے کام، علامہ شہیدی صاحب، یہ نعت خوانی، حضور کی مدح سرائی، تعریف، یہ بھی ان کاموں میں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے، کائنات جن کے لیے بنی ہے، اگر ان کا تذکرہ آپ کو جنت نہ لے جائے تو پھر کون سی چیز لے جائے گی؟ سبحان اللہ، سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کائنات کی روح ہستی ہیں جن کی محبت تمام عبادتوں کی اساس ہے۔ آپ اگر 1,00,000 سال عبادت کریں اور آپ کے دل میں حضور کی محبت کے حوالے سے ذرہ برابر کمی ہو تو وہ آپ کی ساری عبادتیں فضول ہیں، رائگان ہیں، بیکار ہیں، کوئی اس کا اثر نہیں ہے۔ عبادتیں نہیں لے جاتی ہیں، آپ کا رابطہ اور آپ کا تعلق لے کر جاتا ہے۔ تعلق ہے تو یہ عبادتیں قبول ہیں، تعلق نہیں ہے تو یہ عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ شیطان نے 1000 سال عبادت کیا ہے، 1000 سال، لیکن آدم کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اس کا دل لڑکھڑایا اور اس کی 1000 سال کی عبادتیں ضائع ہو گئیں۔ تو عبادت ممد اور معاون ضرور ہے، لیکن اساس اللہ کی اطاعت ہے اور نبی کی محبت، نبی سے عقیدت اور آل نبی سے عقیدت، یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کی مشیت اور آرزو اور ان کا ارادہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ تو نعت اس حوالے سے ایک بہت بڑا میدان ہے۔ آپ دیکھیں، جب نعت کی کہیں پر محفل ہوتی ہے اور لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں تو نعت کے مصرے سن کر، ایک ایک لفظ سن کر بعض اوقات انسان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ یہ چھلکنا دلیل ہے کہ اس کے اندر محبت نبی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور یہی چیز آگ پر ڈلنے والا وہ پانی ہے جو انسان کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بن سکتا ہے اگر انسان توجہ دے۔ تو اس لیے جب آپ نے موضوع چھیڑا نا کہ جنت لے جانے والی چیزیں ہیں، تو یہ یاد رکھیے، جنت لے جانے کے لیے کثیر عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مولانا صاحبان بالعموم زور اس پر دیتے ہیں کہ آدمی بہت سارے حج کرے، بہت سارا پیسہ لٹائے، بہت سارے نیک کام کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقدار کہیں پر بھی شرط نہیں ہے۔ کیا بات ہے! اللہ کی بارگاہ میں اخلاص شرط ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ آپ نے ایک سجدہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اخلاص والا ایک سجدہ کروں گا اور باقی سارے کام چھوڑ دوں گا، کبھی بھی یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ یعنی اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ بہت بڑا گمراہ ہے۔ علامہ صاحب، یعنی عبادت میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے، عبادت میں کوالٹی ہی میٹر کرتی ہے، کوالٹی ہی میٹر کرتی ہے، بھی نہیں، کوالٹی ہی میٹر کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی اطاعت کے میدان میں ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں، آپ نے کہیں پر کسی رستے میں پڑے ہوئے پتھر سے کسی کو ٹکراتے دیکھا، نہ اس کو آپ جانتے ہیں اور نہ بعد میں آنے والوں کو، آپ نے صرف اس ارادے سے کہ خدا کی مخلوق اس سے ٹکرائے گی تو ان کو تکلیف ہوگی، وہ پتھر آپ نے ہٹایا، تو یہ پتھر کا ہٹانا آپ کو جنت لے جاتا ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر وہ اخلاص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی نیت سے آپ نے یہ کام کیا ہو۔ اس لیے نبی کریم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی، چاہے سو، چاہے جاگو، چاہے کھاؤ، چاہے پیو، چاہے کسی کے گھر جاؤ، چاہے تفریح کے لیے جاؤ، چاہے مسجد میں جاؤ، نیت کر کے جاؤ۔ اصل چیز نیت ہے۔ نیت اگر آپ نے یہ کی کہ میں اللہ کی اطاعت میں یہ کام کر رہا ہوں، تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ نہ ہو، نیت جو ہے دوسروں کی خوشنودی ہو، نیت شہرت کا کمانا ہو، نیت جو ہے حب جاہ اور حب نفس ہو، نیت کچھ اور ہو، یعنی دنیا سے متعلق چیزیں ہوں، پھر آپ چاہے اپنی ساری دولت لٹا دیں، چاہے اپنی ساری عمر طواف میں گزار دیں، آپ کو اس کا اجر مل گیا، لوگوں نے آپ کی تعریف کر دی، اجر آپ کو مل گیا، اس دنیا میں آپ کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول